السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلانٹ وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی اپنی اس ویڈیو میں کئی خوفناک واقعات، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ بڑھتے ہیں وقت ضائع کیے بنا پہلے واقعے کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام عمران ہے اور میں کراچی گلستان جوہر میں رہتا ہوں۔ میں آپ کی کہانی تقریباً 1 سال سے سنتا آ رہا ہوں اور آپ کا فین ہوں۔ کہانی سنتے سنتے میری والدہ اور میری بہن بھی آپ کی بہت بڑی فین ہو گئی ہیں، تو وہ لوگ میرے اکثر پیچھے لگی رہتی ہیں کہ آپ کی کہانی لگاؤں۔ خیر، ہمارے رات کو 12 بجے لائٹ جاتی ہے اور میں 12 بجے فکس صحن میں لیٹ جاتا ہوں اور آپ کی کہانی پلے کر دیتا ہوں۔ میری والدہ اور میری بہن بھی آپ کی کہانی سنتے سنتے سو جاتی ہیں۔ بہت ہمت کر کے آج میں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ اپنی کہانی آپ سے شیئر کروں۔ یہ 6 ماہ پہلے کی بات ہے۔ میرے پڑوسی ہیں جو کہ میرا بہت اچھا دوست بھی ہے۔ ہم لوگ فیملی فرینڈز ہیں۔ میرا بچپن ان کے ہی گھر میں گزرا ہے اور ان کی امی بھی مجھے بالکل اپنا بیٹا ہی مانتی ہیں۔ ان میں سے 2-3 سال بڑے ان کے ایک بھائی بھی ہیں جن کا نام اسد ہے۔ انہوں نے لو میرج کی تھی۔ ان کی بیوی کا تعلق حیدرآباد سے تھا۔ شادی کے بعد بھی ان کے کافی مسئلے مسائل چلتے رہے۔ ان پر کافی کیسز وغیرہ بھی تھے کیونکہ انہوں نے گھر والوں کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی۔ کچھ ٹائم میں شادی کے بعد پہلی بار وہ لڑکی اپنے امی ابو کے گھر جا رہی تھی، تو وہ پہلی بار جب اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے حیدرآباد گئی تو 2 دن کے بعد انہیں وہاں سے کال آئی۔ لڑکی کے جو بھائی تھے انہوں نے کال کر کے بتایا کہ آپ آ جاؤ، آپ کی وائف کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ وہ تھوڑی بہت تو بیمار تھی مگر اتنی بیمار بھی نہیں تھی کہ ان کی ڈیتھ ہو جائے۔ خیر، ان کی موت بھی ایک مسٹری ہے۔ ہمیں آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ ان کی موت کیسے واقع ہوئی۔ انہیں وہاں گئے ہوئے تو صرف 2 دن ہی ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو پھر میرا دوست اور میں اور ان کے وہ بھائی اسد جن کی وائف کا انتقال ہوا تھا اور ان کی والدہ، ہم لوگ ان کی ڈیڈ باڈی کو ریسیو کرنے کے لیے گئے۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ ہم سب پہلی دفعہ وہاں جا رہے تھے۔ اب ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ لوگ کون ہیں، نہ ہی میرے دوست کے بھائی کو پتہ تھا کیونکہ انہوں نے بھی اپنے سسرال میں سے کسی کو آج تک دیکھا نہیں تھا۔ وہ بھی پہلی بار وہاں جا رہے تھے، تو وہ لوگ کافی زیادہ ڈرے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا اور کیا نہیں۔ پھر ہم لوگ حیدرآباد گئے، وہاں پر ان کی فیملی وغیرہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کے بھائی تھے اور 2-3 کزن تھے۔ وہ لوگ کافی جلدی میں تھے۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں۔ وہ لوگ آئے اور انہوں نے ہم سے سلام دعا کی، تھوڑی سی بات وغیرہ کی۔ اچھا، ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ ان کی بہن کا شوہر کون ہے۔ انہوں نے پوچھا اسد کون ہے، تو ہم نے بتایا کہ اسد یہ ہیں۔ تو ان لوگوں نے حلف نامے پر اسد بھائی کے دستخط لیے، کیونکہ جب آپ کسی کو باڈی ٹرانسفر کرتے ہو تو دستخط لیے جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے دستخط وغیرہ کروائے اور جو بھی ڈاکیومنٹس کا کام تھا وہ کروایا اور وہ لوگ پھر وہاں سے نکل گئے۔ اس کے بعد دوبارہ وہ لوگ وہاں پر نہیں آئے۔ ہم لوگ کافی دیر ان لوگوں کا انتظار کرتے رہے، 2-3 گھنٹے وہاں ہاسپٹل میں رہے، لیکن ان کی فیملی میں سے کوئی بندہ بھی ان کے ساتھ نہیں آیا۔ ہم لوگ ان کے جنازے کے ساتھ صرف 4 لوگ ہی تھے جو کراچی سے ہی گئے تھے، اور یہی کوئی تقریباً 2-3 گھنٹے کے بعد ایمبولینس آئی تو اس لڑکی کے ساتھ جو ایک ساس تھیں اور ایک اور عورت تھی جنہوں نے ڈیڈ باڈی کو غسل دیا، اور جیسے ہی ایمبولینس آئی ہم لوگوں نے ڈیڈ باڈی کو ایمبولینس میں ڈالا اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ تو جیسے ہی ہم کراچی کے لیے ہائی وے پر چڑھے تو ہم لوگوں کو تقریباً 1 گھنٹہ گزرا تھا۔ ہم سب ایمبولینس کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایمبولینس کی چھت پر ایک چھوٹی سی LED لائٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اس لائٹ پر اچانک میرا ہاتھ لگا اور وہ لائٹ بند ہو گئی، تو پوری ایمبولینس میں اچانک بالکل اندھیرا سا چھا گیا۔ تو میرا جو دوست تھا
اس نے کہا کہ یار کیا کر رہے ہو، جلدی سے آن کرو۔ میں بھی کافی زیادہ گھبرا گیا تھا، تو جیسے ہی میں نے ہاتھ وغیرہ مار کر لائٹ کو دوبارہ آن کیا تو جو ڈیڈ باڈی تھی وہ جو بالکل میرے سامنے لیٹی ہوئی تھی، اس ٹائم وہ ایسی پوزیشن میں تھی جیسے ایک بچہ روتے ٹائم اپنا سر گود میں چھپا لیتا ہے اور اپنے ہاتھ گھٹنوں کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، وہ بالکل اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ اف اللہ، کیا وہ منظر تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میرے دوست کی جو والدہ تھی وہ تو وہیں پر ہی دیکھ کر بے ہوش ہو گئیں۔ میں بھی بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ ڈرائیور اور ہمارے بیچ ایک چھوٹا سا اسپیس بنا ہوا ہوتا ہے جس سے ہم ایک دوسرے سے بات وغیرہ کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ پیچھے چیخنے چلانے لگ گئے کیونکہ پہلی بار ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا۔ اس کے بعد ڈرائیور نے گاڑی روکی اور وہ لوگ اتر کر پیچھے آئے اور پھر بڑی مشکلوں سے ہم نے اس ڈیڈ باڈی کو سیدھا کیا۔ ہو سکتا ہے سنتے وقت کسی کو بھی ڈر نہ لگے، مگر اس ٹائم جو ہم پر کیفیت طاری تھی وہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ آپ خود سوچیں کہ آپ کے چاروں طرف سناٹا ہے اور آپ ایک ایمبولینس میں بند ہیں کہ اس کی اچانک لائٹ آف ہو جائے، اور جب آپ لائٹ آن کریں تو مردہ آپ کے سامنے بالکل رونے والی پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے، تو خود سوچیں کہ آپ کی کیا کیفیت ہوگی۔ اس واقعے کے بعد میں اور میرا دوست کافی دن تک بیمار رہے۔ خیر جیسے تیسے کر کے کراچی پہنچے، ان کا نماز جنازہ اور کفن دفن اگلے دن ہوا، لیکن میری اور میرے دوست کی کنڈیشن بہت خراب تھی۔ ہم لوگ خواب میں ڈر جایا کرتے تھے۔ تقریباً 2-3 ہفتے ہم پر دم درود کروایا گیا، اس کے بعد ہمارے ذہن سے یہ چیز نکل گئی۔ یہ تھا میری زندگی کا ایک چھوٹا سا لیکن خوفناک اور سچا واقعہ۔ تو اگر آپ کو پسند آئے تو آپ ضرور شیئر کیجیے گا، میں انتظار کروں گا۔ ویورز بڑھتے ہیں اپنے دوسرے واقعے کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام رابعہ ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے۔ میں اور میری کزن آپ کی کہانیاں کچھ وقت سے سن رہے ہیں اور جب نائٹ سٹے کرتے ہیں تو لازمی آپ کی کہانیاں سنتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں بھی اپنا ایک چھوٹا سا ہارر ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں۔ یہ واقعہ میرے گھر کا ہے جو 6 سال پہلے ہم لوگوں نے خریدا تھا۔ شروع میں تو یہاں ہمیں کچھ خاص محسوس نہیں ہوا تھا اور جو بھی چیز یہاں ہے اس نے ہمیں کبھی تنگ نہیں کیا تھا۔ یہ واقعہ پچھلے سال کا ہے جب میرے FSC سیکنڈ ایئر کے پیپرز ہو رہے تھے۔ ہمارے گھر کا نقشہ کچھ اس طرح ہے کہ گھر میں داخل ہوں تو ایک چھوٹا سا گیراج ہے، دائیں طرف ڈرائنگ روم اور ڈرائنگ روم کے ساتھ ایک ٹی وی لاؤنج، اور ان دونوں کے درمیان کوئی دیوار نہیں۔ ٹی وی لاؤنج کے ساتھ 2 کمرے ہیں جن کے دروازے ٹی وی لاؤنج میں ہی کھلتے ہیں، اور جب میرے پیپر شروع ہوئے تو میرے ساتھ کچھ چھوٹے موٹے واقعات پیش آنے لگے، لیکن میں نے انہیں زیادہ سنجیدہ نہیں لیا کیونکہ مجھے لگا کہ اگر میں ان کو دھیان دیتی تو پڑھائی میری متاثر ہوتی، اسی لیے میں نے یہ بات اپنے امی ابو سے بھی نہیں کہی۔ میرا اردو کا پیپر تھا اور اس سے پہلے بایولوجی کا پیپر تھا۔ اس رات میں بالکل نہیں سوئی تھی، اس لیے جب پیپر دے کر آئی تو سارا دن سوتی رہی۔ یہاں میں بتاتی چلوں کہ میری بھابھی اور میں نے کئی بار ایک چھوٹے سے بچے کو ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن وہ صرف دھندلا اور سفید نظر آتا تھا۔ اب میں اپنی آپ بیتی کی طرف واپس آتی ہوں۔ اب اگلا پیپر میرا پیر کے دن تھا، لیکن نیند کی وجہ سے ہفتے کو میں کچھ تیاری نہیں کر سکی تھی، اسی لیے اتوار کی صبح تقریباً 5 بجے میں جاگ گئی۔ چونکہ اتوار تھا تو سب گھر والے رات دیر تک جاگے ہوں گے، اسی لیے جب میں اٹھی تو سب سونے چلے گئے۔ یہ اپریل کا مہینہ تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں ایک طرف گدا بچھا ہوا تھا جس پر ابو اور چھوٹا بھائی سو رہے تھے، اور ایک طرف امی بھی ایک چھوٹے سے گدے پہ سو رہی تھیں۔ ٹی وی لاؤنج کے ساتھ والے کمرے میں ہی میں پڑھ رہی تھی اور دوسرے کمرے میں میری آپی اور میری چھوٹی بہن سو رہی تھی۔ یہ وقت صبح 6 بجے کا تھا، لیکن پھر بھی اچانک سے مجھے ایسا لگا کہ ایک چھوٹا بچہ اس کمرے سے نکلا جہاں آپی سو رہی تھیں اور وہ ٹی وی لاؤنج کی طرف بھاگا۔ میں اس طرف بیٹھی ہوئی تھی کہ میرا چہرہ دروازے کی طرف تھا،
مجھے صرف ایک سفید سا سایہ نظر آیا۔ کیونکہ سب تو سو رہے تھے تو یہ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا کہ شاید وہی چیز ہے جو مجھے پچھلے دنوں تنگ کر رہی تھی۔ کیونکہ تیاری بہت باقی تھی، اس لیے میں نے اسے نظر انداز کر کے دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے ایک عادت ہے کہ جب میں پڑھتی ہوں تو ارد گرد بھی دیکھتی رہتی ہوں۔ اب جب میں جھک کر پڑھ رہی تھی تو مجھے سائیڈ ویژن سے لگا کہ وہ بچہ دوبارہ اس کمرے سے نکل کر ٹی وی لاؤنج کی طرف بھاگا ہے۔ اس طرح وہ 2-3 بار نکلا، لیکن میں بیٹھی رہی اور پڑھتی رہی۔ لیکن جب وہ تیسری بار نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ پہلے کمرے سے نکل کر ٹی وی لاؤنج میں گیا، پھر واپس آیا، میرے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اب وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ تب مجھے واقعی ڈر لگنے لگا، کیونکہ اب وہ اپنے آپ کو واضح طور پر دکھا رہا تھا۔ مجھے غصہ بھی آ رہا تھا کیونکہ پیپرز کی وجہ سے میں ویسے ہی بہت پریشان تھی اور یہ چیز میری توجہ ہٹانے کا باعث بن رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ آج اسے کہہ دوں کہ مجھے تنگ نہ کرے، لیکن ساتھ ہی مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں تجسس میں تھی کہ دیکھوں کہ یہ ہے کون، اس لیے میں اسے ظاہر نہیں ہونے دے رہی تھی کہ وہ مجھے نظر آیا ہے۔ جب میں اس کی طرف دیکھنے کے لیے چہرہ اوپر اٹھاتی تو وہ اچانک غائب ہو جاتا تھا، لیکن جیسے ہی چہرہ نیچے کرتی تو وہ دروازے کے پاس کھڑا دکھائی دیتا۔ میں نے 3 بار کوشش کی کہ اسے دیکھوں، لیکن نہ ہی وہ نظر آتا اور نہ ہی ہٹتا۔ اب مجھے واقعی خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے سوچا کہ امی ابو کے پاس جا کر ہی سو جاتی ہوں تاکہ کچھ ہو بھی جائے تو انہیں جگا تو سکوں۔ میں نے بہانے سے پانی کی بوتل اٹھائی، جیسے اسے بھرنے جا رہی ہوں، کمرے کا فین اور لائٹ بند کیا اور تیزی سے نکل کر ابو اور بھائی کے درمیان جا کر لیٹ گئی اور ڈر کے مارے چادر پوری منہ تک اوڑھ لی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے بہت قریب کوئی کھڑا ہے۔ میں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں اللہ کا نام لیتی رہی اور جو بھی دعائیں آتی تھی وہ سب پڑھتی رہی۔ ایسے میں ہی کب میری آنکھ لگ گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح ابو نے پوچھا کہ تم یہاں کیوں لیٹی ہو؟ پھر میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ پہلے تو وہ بولے کہ تمہیں پڑھائی کی ٹینشن ہو رہی ہے، اس لیے یہ سب تمہیں وہم ہوا ہے، لیکن جب میں نے اور باتیں بتائیں تو انہیں یقین آ گیا۔ اس کے بعد امی میرے ساتھ رات کو جاگتی تھیں اور میں تیاری کرتی تھی۔ اس کے بعد وہ چیز دوبارہ مجھے نظر نہیں آئی۔ یہ میری ایک چھوٹی سی کہانی تھی۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو اپنے چینل پہ ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ رابعہ، آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ ویورز بڑھتے ہیں اپنی ایک اور سٹوری کی طرف۔ یہ واقعہ کچھ سال پہلے کا ہے، مگر مجھے یوں یاد ہے جیسے کل ہی ہوا ہو اور شاید کبھی بھول بھی نہ پاؤں۔ وہ ایک عجیب دن تھا۔ میں گھر میں اکیلا تھا اور میرے آس پاس سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر فضا میں ایک خوفناک قسم کی خاموشی اور بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا احساس کبھی نہیں کیا تھا۔ میں اپنی توجہ ہٹانے کی کوشش کرتا رہا، مگر ایک جو خوف ٹائپ کا ہوتا ہے وہ دن بھر شدت پر تھا، اور میں یاد دلا دوں کہ مجھے عام طور پر پراسرار چیزوں سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا، مگر اس دن کا خوف بھرا احساس ایسا تھا کہ میں نے پورا گھر 2 بار چھان مارا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی خطرے میں ہوں، لیکن ایسے کوئی شواہد نہ تھے اور نہ ہی میرا خوف ختم ہوا۔ آخر کار میں نے خود کو ٹی وی لاؤنج کے اندر بند کر لیا، دروازہ لاک کر دیا اور ٹی وی فل والیوم پر چلا دیا تاکہ وہ عجیب خاموشی دب جائے۔ احساس برقرار تھا، مگر میں کم از کم اسے نظر انداز تو کر سکتا تھا۔ رات ہو گئی تو میں اپنے کمرے میں سو گیا۔ میں نے دروازہ ہلکا سا کھلا چھوڑ دیا تاکہ باہر ہال وے کی روشنی اندر آتی رہے۔ تھوڑی دیر فون استعمال کرنے کے بعد میں سو گیا۔ مجھے خواب یاد نہیں، مگر میں آدھی رات کو اٹھا، لیکن مکمل طور پر مفلوج۔ میں صرف اپنی آنکھوں کو حرکت دے سکتا تھا اور جسم کے کسی حصے کو نہیں۔ یہ اکثر میرے ساتھ ہوتا تھا، اسی وجہ سے میں نے کوئی خاص پریشانی محسوس نہیں کی اس وقت تک جب تک میں نے اپنی بائیں طرف نہیں دیکھا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں تقریباً میری آنکھوں کی پہنچ سے باہر
کچھ موجود تھا۔ میں سر نہیں موڑ سکتا تھا، مگر جتنا دیکھ سکتا تھا وہ فرش پر نہیں تھا۔ وہ میرے کمرے کے بائیں طرف اوپر والے کونے میں بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید کوئی لٹکے ہوئے کپڑے ہیں، مگر پھر میں نے اسے سنا، ایک دھیمی سی کھلکھلاہٹ، جیسے وہ میرے کان میں ہی ہنس رہا ہو، مگر میں یہ دیکھ سکتا تھا اپنی آنکھوں سے کہ کمرے کے کونے میں چھت سے ایک چیز چپکی ہوئی ہے۔ میں نے فوراً ہی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو ریلیکس رکھنے کے لیے اپنے آپ کو یہ یقین دلانے لگا کہ یہ سلیپ پیرالائسس ہے۔ شاید اسے میرا آنکھ بند کرنا پسند نہ آیا، کیونکہ اب میں نے اسے اپنے بستر پر چلتے ہوئے محسوس کیا۔ بستر بڑا تھا، مگر اس کی موجودگی بھاری لگ رہی تھی، جیسے کوئی وزنی چیز بستر پر قدم رکھ رہی ہو۔ پھر میں نے سنا کہ وہ بستر سے نیچے کودا۔ اب میں جانتا تھا کہ وہ میرے بستر کے آخر میں کھڑا ہے۔ خوف اور تجسس نے مجھے تھوڑا آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا، لیکن وہ نظر نہیں آیا، اور اگلے ہی لمحے میں نے ہال وے سے آنے والی روشنی کو یوں بجھتے دیکھی جیسے کوئی موم بتی بجھاتا ہے۔ دروازہ میرے سامنے تھا اور مجھے اس کے پیچھے اندھیرے میں دو نوکیلی لمبی پنجوں والی انگلیاں دکھائی دیں جو آہستہ آہستہ دروازہ پکڑ رہی تھیں۔ میں نے فوراً ہی آنکھیں بند کر لیں۔ اب وہ چل کر میری طرف آ رہا تھا، دوبارہ کھلکھلاہٹ کے ساتھ۔ میری یہ کوشش کہ میں اس مفلوج کیفیت سے نکل آؤں، شاید یہ بات اسے مزید مزہ دے رہی تھی۔ میں اب بھی خود کو صرف یہی کہہ رہا تھا کہ یہ سب پیرالائسس ہے، کہ یہ مجھے چھو نہیں سکتا۔ یہ سوچنا تھا کہ یہاں تک اب میں نے اسے اپنی پیشانی پر محسوس کیا، جیسے کوئی تیز چھری ہو۔ وہ میرے چہرے پر آہستگی سے پنجے گھسیٹ رہا تھا۔ درد ناقابل برداشت تھا، جیسے میرا چہرہ چر رہا ہو۔ پھر وہ گردن سے ہوتا ہوا سینے تک آ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر پھیلا دیا اور اس کی انگلیاں برف کی طرح ٹھنڈی تھیں۔ پھر ایک دباؤ اتنا زیادہ کہ میں سانس لینے کے لیے تڑپنے لگا۔ اب وہ میرا منہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا شروع کر دی، دل کی پوری طاقت سے، اور میں اسی دعا میں بے ہوش ہو گیا۔ جب دوبارہ ہوش آیا تو ابھی بھی رات ہی تھی۔ میں ہانپ رہا تھا مگر حرکت کر سکتا تھا۔ میں اندھیرے میں لڑکھڑاتا ہوا دروازے تک گیا، اسے کھولا، پھر دیواروں کو تھامتا ہوا کچن تک پہنچا، جہاں میں نے پورے پانی کی بوتل ایک ہی سانس میں گٹک کر لی تھی۔ میں بار بار اپنے دل کو کہہ رہا تھا کہ یہ سلیپ پیرالائسس ہے۔ میں ماننا چاہتا تھا کہ یہی تھا، مگر پھر اچانک سے یاد آیا کہ کچن جاتے وقت مجھے دروازہ کھولنا پڑا تھا، جبکہ سوتے وقت میں نے دروازہ کھلا چھوڑا تھا۔ یہ سوچ کر میری روح اب کانپنے لگی، میری حالت مزید بگڑنے لگی اور میں کچن میں ہی بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو جیسے تیسے کر کے اپنے روم میں گیا۔ اگلے دن جب بہن بھائی اور والدین گھر پر آئے تو ان لوگوں کو تمام قصہ کہہ سنایا۔ اس کے بعد کئی دن تک دم درود ہوئے۔ اس کے بعد سے میں نے اترانا چھوڑ دیا ہے کہ مجھے ڈر نہیں لگتا۔ یہ سب کو لگتا ہے۔ یہ ڈر اور خوف ہمارے اندر فطری عمل ہے، اس لیے یہ بول کر اپنے آپ کو سب سے مختلف دکھانا میری زندگی کی سب سے بڑی بے وقوفی تھی۔ مجھے دل کا دورہ بھی پڑ سکتا تھا اور میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے اللہ سے توبہ کی اور اب میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں۔ آپ کا چینل میں نے کچھ ٹائم پہلے ہی سبسکرائب کیا ہے اور میں بہت شوق سے آپ کی سٹوری سننے لگا ہوں۔ مجھے ان واقعات پر اب بلیو آنے لگا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہو اور میری اس کہانی سے کوئی نصیحت لیتا ہے تو میں سمجھوں گا میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ بہت شکریہ آپ سب کا اپنے واقعات شیئر کرنے کا۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو بہن بھائی تکلیف و پریشانی میں ہیں، اللہ پاک ان کی تکلیف و پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، ایسی بلاؤں اور شر سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ پھر آؤں گی نئی کہانی، نئے قصے، نئے واقعے کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔